السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم تیسرا باب پڑھیں گے مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ممبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ممبئی میں بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ ممبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں میں جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈاکٹری کے شعبے کو خیر آباد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی تھی، یعنی گہری ساتھی تھی، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راستہ وابستہ تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ، تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے وہ اپنی قوم اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے پورا
APWA کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اقوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اقوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آبذر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، یعنی وہ چھوڑ چکی تھی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا تھا، یعنی وہ تھوڑا تھوڑا دور ہونے لگی۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے خاتے میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے اس کی مشق، تو اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔